مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ عورت کو جو عزت خدا کی قسم اسلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ ان لبرل لوگوں سے کروڑہ گنا زیادہ دی ہے. اس کے بعد ہمیں اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے ان فیمنزم عورتوں کو سننے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنی بہنوں بیٹیوں کے حقوق کے لیے اسلام ہمارے پاس ہے جو ہمیں حقوق دلاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہمیں حقوق دلاتے ہیں یہ والے حقوق ہمیں نہیں چاہیے کہ میرا جسم میری مرضی. یہ ہماری بیٹیوں بہنوں کو, قوم کی بیٹیوں بہنوں کو برہنہ کر رہے ہیں, کپڑوں سے آزاد کر رہے ہیں. اور عورت جب کپڑوں سے آزاد ہوگی عورت کا فائدہ نہیں ہے. عیاشی کس کی ہے؟ مرد کی. مرد تو چاہتا ہے عورتیں بغیر کپڑوں کے گھوما کریں, ٹھڑک تو مردوں میں ہوتی ہے. یہ کبھی یہ نعرہ نہیں لگاتے کہ مرد یہ کہہ رہا ہو میرا جسم میری مرضی, میں کپڑے پہنوں نہیں پہنوں. کبھی ایسا سنا آپ نے؟ کیونکہ پتہ نہیں پہنے گا تو لوگ بولیں گے پہن لے بھائی میرے پیسے سے, زکات سے لے لے یار تو پہن لے. اس کو دیکھ کے ٹھڑک نہیں پوری ہو رہی نا. عورت جتنی بے لباس ہوگی ہوس کس کی پوری ہوگی؟ آدمی کی ہوس پوری ہوگی. تو آدمی تو چاہتا ہے بے لباس ہو. تو آدمیوں کی عیاشی بڑھانے کے لیے اس طرح کی عورتوں کو مارکیٹ میں لایا جا رہا ہے جو کہہ رہی میرا جسم میری مرضی. یقیناً جس کا جسم ہے اسی کی مرضی ہے, لیکن اللہ نے اس تک پہنچنے کے لیے عورت کے گرد مردوں کا پہرا بٹھا دیا ہے, جیسے پھول کے گرد کانٹے ہوتے ہیں. باپ کا, بھائیوں کا پہرا بٹھا دیا ہے کہ اس تک پہنچنا ہے پہلے آؤ, ہم دیکھیں گے تم اس قابل ہو کہ اس کو تمہارے حوالے کیا جائے یا نہیں کیا جائے, کرتے کیا ہو. وہ بتائے گا میں جی ڈاکٹر ہوں. آمدن کتنی ہے؟ جی 2-2.5 کروڑ کما لیتا ہوں. کسٹم میں ہوگا. خیر, خاندان کیا ہے؟ جی فلاں سادات قبیلے سے ہوں. رہتے کہاں ہو؟ ڈیفنس میں رہتا ہوں. اپنا گھر ہے کرائے کا ہے؟ یہ سوالات ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اپنا ذاتی گھر ہے. جی عمر کتنی ہے؟ ابھی 2 دانت کا ہوا ہوں. بقرعید کا سیزن چل رہا ہے نا تو 2 دانت 4 دانت ہی چلا. ابھی 2 دانت کا ہوا ہوں. ہر چیز میں پرفیکٹ ہوگا. چلو بھائی, اس کے بعد بھی استخارہ نکال رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد جا کے عورت تک انسان پہنچتا ہے. پھر ساری زندگی کا خرچہ اس شوہر کے ذمے. بچہ پیدا ہوگا, خرچہ کون اٹھائے گا؟ تو اٹھائے گا. بچے کی تعلیم کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ بولو اس میں عورت کو زیادہ حق مل رہا ہے یا یہ جو میرا جسم میری مرضی؟ آپ کے یہاں کوئی رشتہ لینے کے لیے آیا, کرتا کیا ہے؟ کچھ نہیں کرتا, رشتے ہی تلاش کرتا ہوں, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا. آمدن کتنی ہے؟ بس پان گٹکے کے پیسے ملتے ہیں وہ بھی ابا سے. رہتا کہاں ہے؟ صرف خوابوں اور خیالوں میں رہتا ہوں. خوابوں کی طرح تھا نہ خیالوں کی طرح تھا, وہ شخص ریاضی کے سوالوں کی طرح تھا. الجھا ہوا ایسا کہ کبھی کھل نہیں پایا, سلجھا ہوا ایسا کہ مثالوں کی طرح تھا, شطرنج کی الجھی ہوئی چالوں کی طرح. یہ شعر بھی سنا دیا. یعنی یہی جب جو فارغ ہوتے ہیں نا پھر اسی طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں. کہاں رہتے ہو؟ خوابوں خیالوں میں رہتا ہوں. کہاں سوتے ہو؟ برساتی نالے میں. دے گا وہ؟ گلی کے کتے چھوڑ دے گا آپ کے پیچھے. انہوں نے عورت کے حصول کو اتنا آسان بنا دیا. میں نے خود بڑے بڑے خاندانوں کی لڑکیاں سائیکلوں میں پنچر لگانے والوں کے ساتھ بھاگتی ہوئی دیکھی ہیں. میں نہیں کہہ رہا سائیکل میں پنچر لگانے والے برے ہوتے ہیں, لیکن ہر شخص کا ایک خاندانی لحاظ سے اسٹیٹس تو ہوتا ہے نا. کیوں انہوں نے لڑکی کو بیوقوف بنایا؟ بھاگ گئے, لے کے بھاگ گئے. کوئی چرسی کے ساتھ بھاگ رہی ہے, کوئی. جب مرد کسی عورت پہ ڈورے ڈالتا ہے تو اپنی حقیقت تھوڑی بتاتا ہے, تو بیوقوف بناتا ہے اس کو. خیر, تو ایک مقام وہ ہے جہاں اللہ نے عورت کا پہلے ذکر کیا, لباس. دوسرا مقام زنا. قرآن کہتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد دونوں کو 100 کوڑے مارو. حکومت کو حکم دیا جا رہا ہے. یہاں اللہ نے مرد کا پہلے ذکر کیا یا عورت کا؟
عورت کا. اچھے مقام میں بھی ایک جگہ عورت کا پہلے, یہاں بھی عورت کا. وجہ کیا ہے کہ چوری کے جرم میں دونوں برابر ہیں, مرد ہو یا عورت. مرد بھی چوریاں کرتے ہیں, عورتیں بھی کرتی ہیں, دونوں کا جرم کیا ہے, سیم. اس لیے قرآن نے اپنے اصل اصول جو مرد کو پہلے عورت کو بعد میں, لیکن زنا میں دونوں برابر نہیں ہیں. عورت کا زنا کرنا زیادہ برا ہے بنسبت مرد کے زنا کرنے کے, کیونکہ اس میں حیا بھی, دیکھو زنا پہ ابھارنے والی شہوت ہوتی ہے, وہ مرد میں زیادہ عورت میں کم, اور زنا سے روکنے کی چیز ہے حیا, وہ عورت میں زیادہ اور مرد میں کم. حیا بھی زیادہ, شہوت بھی کم, پھر تم نے کیسے کر لیا؟ اور مرد میں حیا بھی کم اور خواہش بھی زیادہ. سزا, یہ تو اللہ نے ایک اصول بنایا کہ سزا دونوں کی سیم رکھی, سزا میں فرق نہیں رکھا, سزا میں دونوں کی سیم سزا ہے. لیکن جرم کی برائی کو بیان کرنے کے لیے کہ جب عورت زنا کرے گی یہ زیادہ بڑا جرم ہے, تو زانی عورت کو پہلے ذکر کیا, مرد کو بعد میں. یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ سزا میں فرق نہیں رکھا کہ عورت کو زیادہ سزا ملے گی, مرد کو کم. نے سزا ایک ہی ہے. آپ نے مثالیں سنی ہوں گی, قرآن میں بھی مثالیں, حدیث میں بھی مثالیں. عورت نے مرد کو زنا کی دعوت دی اور مرد بھاگ گیا. کتنی بڑی فضیلت ہے نا, اللہ اپنے عرش میں سائے میں اس کو جگہ دیں گے. ایسی مثالیں نہیں سنی ہوں گی, عورت نے مرد کو دعوت دی اور مرد نے عورت کو دعوت دی, عورت بھاگ گئی. وہ تو بھاگتی ہے بھائی, وہ اتنی جلدی تھوڑی مانے گی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ برائی میں, زنا یا بدکاری میں عورت کا جرم زیادہ ہے, مرد کا جرم اس کی نسبت کم ہے زیادہ لیکن اس کی نسبت کم ہے. یہ میں کیوں اتنی مثالیں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ کچھ چیزیں قرآن کی نظر میں آخرت میں بڑی ہیں, دنیا میں ان کو برداشت کیا گیا ہے. تو انبیاء کی بیویاں کافر تو ہوئی ہیں, بدکار نہیں ہوئی ہیں. تو دنیا میں بیوی کا بے دین ہونا اتنا خطرناک نہیں ہے, فاحشہ ہونا, مردوں سے تعلقات کا ہونا, یہ زیادہ خطرناک ہے. کافر ہونا اتنا خطرناک نہیں ہے, غیروں سے تعلق ہونا یہ زیادہ خطرناک ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اس لیے نکاح میں جو چیز بیوی میں دیکھنے کی ہے سب سے پہلے کیا, پردہ. آپ کے علاوہ اس کی نظر کہیں اور نہ اٹھتی ہو. آج باہر ملکوں میں اتنی بے وفائی اور اتنے شکوک و شبہات لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو گئے ہیں نا, پریشان ہیں لوگ. بیویوں کا موبائل چھپ چھپ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ شوہر کا موبائل, کسی کو کسی پہ اعتماد نہیں. جیسے زندگی کی گاڑی چلے گی, کبھی وہ پکڑا جا رہا ہے کبھی وہ پکڑی جا رہی ہے. کیا ہے یار؟ مجھے ایک ترکی کی ایئرپورٹ پہ ایک نو مسلم ملے جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, ہندو سے کنورٹ ہوئے تھے. یورپ کے کسی کنٹری میں رہتے تھے, میں نام نہیں لیتا کنٹری کا. اسلام قبول کیا, بڑی اچھے, بہت چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے, بہت پڑھے لکھے آدمی تھے. اب 6 گھنٹے کا اسٹے تھا ہمارا ترکی میں, تو بڑی اچھی گپ شپ ہو گئی ان سے. مجھے ایسے لوگ اچھے لگتے ہیں, پڑھے لکھے بھی ہوں اور پھر ان کے دل میں ایک دین سے محبت بھی ہو. پڑھا لکھا آدمی جو بھی ہے, بیٹا ویڈیو نہیں بناؤ, پڑھا لکھا آدمی جو بھی ہے وہ میچور ہوتا ہے, وہ اسلام لاتا ہے تو اسلام کو پراپر وے میں سمجھ کے, کوئی جذباتی نہیں ہوتا. وہ تو بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں ان میں. جو ایک قدر مشترک بات تھی نا, جو سارے غیر مسلموں میں تقریباً, میں نہیں کہہ رہا کہ 100% ایسے ہی ہیں, لیکن کفر کی جو ان کو سب سے بڑی سزا دنیا میں ملی ہے نا, وہ یہ ہے کہ ایک جو سب سے پیارا رشتہ میاں بیوی کا ہوتا ہے, وہی رشتے میں دراڑیں, بے اعتمادی کی. یہ چیز تقریباً سب میں کامن. اللہ نے ایک دوسرے کے سکون کے لیے پیدا کیا, ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے پیدا کیا, اور اس رشتے کی بیس ہی یہی تھی کہ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہے. جب وہ ٹرسٹ ہی ختم ہو گیا, دیکھو باپ بیٹے کے رشتے کی بیس ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں ہے, ماں بیٹے کے رشتے کی بیس ایک دوسرے پہ ٹرسٹ. ماں سے اس لیے محبت ہے, اس نے جنا ہے, اس کو ٹرسٹ ہو نہ ہو آپ نے کیا کرنا ہے, وہ آپ کی محسن ہے, آپ کے ساتھ خیر خواہ ہے, وہ باپ آپ کے ساتھ خیر خواہ ہے.
لیکن میاں بیوی کے جو رشتے کی بیس ہی ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہے, ورنہ کیا ضرورت ہے پھر طوائف خانے میں جائے آدمی منہ کالا کرے وہاں جا کے. اس رشتے کی بیس ہی ٹرسٹ پہ تھی, اور یہ سب سے ضروری رشتہ ہے. آدم علیہ السلام کے ابا نہیں تھے, آدم علیہ السلام کی اماں بولو نہیں تھی, گزارا ہو گیا. بیگم کے بغیر گزارا نہیں ہوا ہے, زوجہ کے بغیر. وہ جنت میں بھی ان کو زوجہ چاہیے تھی. ماں باپ چلے جاتے ہیں دنیا سے ایک وقت کے بعد, تو جو رشتہ سب سے زیادہ ضروری تھا اور جس کی بیس ہی اعتماد پر تھی, کافر کو کفر کی جو سب سے بڑی سزا دنیا میں ملی ہے وہ یہ ملی ہے کہ اسی رشتے میں دراڑیں پڑ گئی ہیں ان کے. اور کیا رہ گیا میرے بھائی, کفر کی اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کہہ سکتے ہو کوئی بھی نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی. بہت سے لوگ نا بہت پاگل ہو گئے ہیں آج کل, تو سمجھ میں نہیں آتی بات. دیکھو یہ رشتہ جو دراڑیں ختم ہوتی ہیں نا, بیوی کے پردے کی وجہ سے ہوتی ہیں, اور پردہ مذہب کراتا ہے, اور مذہب کی موٹیویشن کے بغیر پردہ کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا. مذہب بتاتا ہے کس سے پردہ فرض ہے, کس سے پردہ فرض نہیں ہے, اور یہ مذہب کی بات کو مانے بغیر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جس سے آپ خود فیصلہ کرو. آپ اگر اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ فلاں 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 سے پردہ کرو, وہ کہ کیوں, قرآن میں ہے, ختم ہو گئی بات. وہ اگر اسلام کو مانتی ہے. غیر مسلم جب بیوی سے کہے گا فلاں فلاں سے پردہ کرو, مجھے نہیں اچھا لگتا, کیوں, وہ کہے گی کیوں, کیا دلیل ہے, کیا دلیل دے گا, وہ کہاں سے دلیل لائے گا بتاؤ نا. تو بوکھلائے ہوئے ہیں. آپ اپنی بیوی سے کہو گے کہ بیگم گھر میں رہو, میں آپ کو جاب کرنے کی پرمیشن نہیں دیتا, میں جب کما کے لا رہا ہوں آپ گھر میں رہو, میں نہیں چاہتا آپ مردوں کے بیچ میں جا کے بیٹھو. کیوں, وہ فوراً کہے گی نا کیوں. آپ کہو گے قرآن میں وقرن فی بیوتکن, عورت کی ذمہ داری گھر کی چار دیواری. اگر قرآن کو مانتی ہوگی تو آگے اعتراض کرے گی, بولو, نہیں کرے گی, کر ہی نہیں سکتی, رائٹ ہی نہیں ہے. لیکن جب غیر مسلم اپنی بیگم سے کہے گا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی یو ڈوئنگ جاب, میں تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا کہ تم جاب کرو, کہے گی کیوں, بس مجھے اچھا نہیں لگتا. تمہیں نہیں لگتا, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. ضروری تو نہیں کہ تمہیں گوبھی اچھی لگے تو مجھے بھی اچھی لگے. تمہیں کدو اچھا لگتا ہے, مجھے نہیں اچھا لگتا. تمہیں پراٹھے اچھے لگتے ہیں, مجھے برگر اچھا لگتا ہے. تو اگر تمہیں پراٹھے اچھے لگتے ہیں تو مجھے پراٹھے ٹھوسو گے. تو تمہیں اچھا نہیں لگتا جاب کرنا, مجھے بہت اچھا لگتا ہے, آئی ایم گوئنگ, ٹاٹا بائے بائے. کیسے روکے گا اس کو, کیا ریفرنس دے گا, کہاں کا حوالہ دے گا؟ وہ کہے گا ہماری پرمپرا ہے. یہ کہہ سکتا ہے نا ہماری خاندانی روایات ہیں, تو مثال دے دے گی خاندان میں وہ فلاں کے ساتھ پکڑی گئی تھی, خاندان میں وہ کہے گی خاندانی پرمپرا. یہ اس وقت کا بات تھی جب سائنسی ترقی نہیں تھی. خاندانی پرمپرا میں تو اور بہت ساری چیزیں تھیں جو اب سوسائٹی میں ختم ہو چکی ہیں. یہ وہ بیس ہے جس کی وجہ سے کافر کو دنیا میں جو سزا ملتی ہے وہ کیا ہے؟ فیملی سسٹم ڈسٹرائے ہو گیا, میاں بیوی کا اعتماد ایک دوسرے پہ بولو ختم. کچھ لوگ کافر نہیں ہوتے لیکن سوچ کافروں جیسی رکھتے ہیں. اگر آپ بھی نکاح کے لیے ایسی ماڈرن لڑکی لاؤ گے جو اسلام کو نہیں مانتی تو حشر بالآخر آپ کا بھی یہ ہو سکتا ہے. میں نہیں کہوں گا لازمی ہوگا, بہت امکان ہے کہ ہوگا آپ کا حشر. اسی طرح ماڈرن شوہر عورتیں لے کر آئیں گی تو حشر یہ ہو سکتا ہے. آج کل خواتین کو بھی میرے ہسبینڈ کے اتنے تعلقات, اور وہاں بھی دفتر میں بیٹھا ہے پھل جھڑیوں کے بیچ میں, اس سے بھی فری ہے. جمشید کے نام سے جمشیدہ کا نمبر سیو کیا ہوا ہے, محمود کے نام سے محمودہ کا نمبر سیو کیا ہوا ہے. بھائی وہ اسلام کو تھوڑی مانتا ہے. اسلام کو مانتا ہوتا ہے, نماز پڑھتا, زکوٰۃ دیتا, حج کرتا, نظر کی حفاظت کرتا, وہ کہاں مانتا ہے؟ ماڈرن چاہیے تھا آپ کو تو مل گیا ماڈرن. ماڈرن تو اسی طرح ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جن لڑکیوں کے ساتھ وہ ادھر ادھر سیٹنگ کر رہا ہے تو وہ لڑکیاں بھی تو آزاد ہیں نا, میرا جسم میری مرضی, تو ان کو کرنے دو. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ لڑکیاں بھی کیا ہیں, اسلام کو نہیں مانتی تو آپ بھی نہیں مانتی, وہ بھی نہیں, تو کس بیس پہ روکیں بھائی؟ تو ایویں ڈرامے بات. پھر لوگ کہتے ہیں کہ انگریز بڑے وفادار ہوتے ہیں, جب وہ شادی کر لیتے ہیں وہ بھائی 50-55 میں کرتے ہیں جب ٹھڑک سڑکیں ختم ہو چکی ہوتی ہے. 18 میں کرو پھر وفا کر کے دکھاؤ, 18 میں کرو تو, اور اس میں بھی نہیں ہوتا, وہ بھی ایک بات ہے, یعنی سب نہیں ہوتے, اس میں بھی پکڑے جاتے ہیں. 50-55 میں بھی, 55 میں شادی کرو,
پھر وفا کرو. یہ کون کرتا ہے؟ یہ ہم کرتے ہیں. اور 55 میں کرو تو پھر کیا رہ گیا؟ ویسے بھی کوئی لفٹ کرانا بھی چھوڑ دیتی ہیں انٹیاں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کیا ہے یہ سمجھنے کے لیے یہ سمجھ لو کہ کفر کیا ہے. بس میں بات کو اب سمیٹ کے ختم کرتا ہوں جلدی سے. آج میرا ارادہ بقرعید پہ بات کرنے کا، لیکن میرے بیانات میں تمہید لمبی ہو جاتی ہے. بات سمجھانے کے لیے جو ٹاپک ہے وہ تھوڑا سمٹ کے چھوٹا ہو جاتا ہے. تو میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی تھی نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے، جس کی تفسیر ہے اطاعت کے لیے، میری ماننے کے لیے پیدا کیا، میرے آرڈرز کو فالو کرنے کے لیے پیدا کیا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور کفر کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے آرڈر کو فالو نہ کرنا. اسلام اور کفر میں بیچ فرق کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے جس نے بنایا ہے اپنے آپ کو اس کے حوالے کرو، اور کفر کہتا ہے کہ جس نے بنایا ہے اپنے آپ کو اس کے حوالے مت کرو، ہم خود فیصلہ کریں گے ہم نے کیا کرنا ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے اسلام میں اور کفر میں. تو اب اللہ نہ ہمیں یہ سکھانے کے لیے کہ تم میرے فرما بردار بن جاؤ، تو اللہ نے کچھ کام ہمیں ایسے دیے جس کی کوئی لاجک فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے. جیسے اللہ نے ہمیں حکم دیا زکوٰۃ دیا کرو. اس کی حکمت اللہ نے بیان کی، کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ مال صرف مالداروں میں نہ گھومتا رہے، معیشت کی تقسیم میں اعتدال ہو، پیسہ چند ہاتھوں میں نہ ہو. سود کو بھی حرام قرار دیا، کیونکہ سود پیسے سے پیسہ کھینچتا ہے بغیر کسی محنت کے اور کسی رسک کے. سود کو حرام قرار دیا اور اس کے اپوزٹ زکوٰۃ کو فرض قرار دیا، تاکہ معیشت میں کیا پیدا ہو؟ توازن. اب آپ جب کسی غیر مسلم کو اسلام کا یہ آرڈر سمجھائیں گے فوراً سمجھ جائے گا، بولے گا زندہ باد، ویری گڈ، بہت اچھا آرڈر ہے بھائی، انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ زنا کو حرام قرار دیا، اس کی ایک لاجک ہے. اس میں ایک بڑا فساد ہے. فیملی سسٹم کیا ہوتا ہے؟ اس سے تباہ و برباد ہو جاتا ہے. بیوی کو حقوق نہیں ملتے. جب زنا حرام ہوگا تو ساری محبتیں بیوی سے کرنی پڑیں گی آپ کو. دل نہیں چاہ رہا ہوگا پھر بھی کرو گے. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کے پاس آپشن بیگم کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. یہ لاجک سمجھ میں آتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش کا مقصد بتایا غلامی، تو کچھ احکام اللہ نے ایسے دے دیے کہ اس کی لاجک سمجھ میں آئے نہ آئے آرڈر پورا کرنا ہے، تاکہ مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ تم مجھے خدا مانتے ہو یا کوئی حکومت میں جیسے مینجمنٹ ہوتی ہے یا اسمبلیاں قانون سازی کرتی ہیں. اسمبلی جب قانون سازی کرتی ہے عوام کھڑی ہو جاتی ہے، یہ قانون غلط ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ ہمارے نقصان دہ قانون ہے، یہ غلط ہے، یہ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ابھی ایک یورپ کے کنٹری میں بالکل لوگوں نے برہنہ احتجاج کیا کہ یہ کپڑوں کا قانون غلط ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. میں نہیں گیا وہ جگہ دیکھنے کے لیے، میں قریب سائٹ سے گزر گیا، لیکن لوگوں نے بتایا کہ بالکل مرد اور عورت کہتے ہیں ہم نہیں مانتے کپڑوں کے قانون کو، غلط ہے، ہمارے جسم ہماری مرضی. تو وہ جب اسمبلیوں میں قانون بنتے ہیں، انسان بناتے ہیں، تو انسان کو انسان کے بنائے ہوئے قانون پہ احتجاج کا حق ہے، لیکن اس کے ذمہ ہوتا ہے دلیل پیش کرے. کیا پیش کرے؟ بولو، دلیل. تو اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ مجھے اسمبلیوں میں بنائے ہوئے قوانین کی طرح سمجھتے ہیں میرے قوانین کو، یا مجھے خدا سمجھتے ہیں. تو اس لیے اللہ کچھ احکام ایسے دیتا ہے کہ اس کی لاجک سمجھ میں آئے نہ آئے کر گزرو، یہ بتانے کے لیے کہ ہم اللہ کے غلام. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تبھی قربانی کا ہمیں حکم دیا. بقرعید کے دن ہمیں کیا حکم دیا؟ جانور قربان کرو، گلے پہ چھری چلاؤ. اب اس پہ کتنے سارے اشکالات ہوتے ہیں. ارے بھائی اتنے پیسے کسی غریب کو دے دیتے، یہ دیسی لبرل لوگ جو ہے نا یہی باتیں کرتے ہیں. ارے بھائی 5 لاکھ کا بیل لانے سے بہتر تھا کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دیتے. کیا خیال ہے؟ کسی برہنہ کو پاجامہ پہنا دیتے، کسی چرسی کے لیے چرس کا استغفر اللہ یعنی گٹ کا بھی غلط ہو جائے گا، یعنی کسی کا گھر بنا دیتے. اب جو کراچی میں چل رہے ہیں ہم تو وہی مثالیں ذہن میں آتی ہیں. کیا خیال ہے؟ ایک چرسی آیا ہمارے پاس، انگلش بول رہا تھا، ہیروئنچی تھا میرے پاس، پلیز ہیلپ می. بہت پرانی بات ہے، 98 97 کی بات ہوگی. 7 نمبر نہیں ہے اس کا پل تھا، ہم یہاں کھڑے ہو کے آگے مدرسے جاتے تھے. پلیز ہیلپ، کپڑے گندے، کالا چہرہ، کہہ رہے پلیز ہیلپ می، اور انگلش بولے جا رہا ہے. تو اب میں کیا ہیلپ کرتا اس کی؟ میں کوئی ہیروئن دیتا اس کو لے کے؟ تو
کتنے اعتراضات ہوتے ہیں نا, گائے ذبح کر رہے ہو, ابے بھائی یہ کیا کر رہے ہو, اتنا گوشت ایک دن میں تم کاٹ دیتے ہو یار, اس سے یہ گوشت کاٹنا ہی تھا تو پورے سال میں ڈیوائڈ کر کے کاٹ دیتے, وغیرہ وغیرہ. علماء اس کی حکمتیں بیان کرتے ہیں. ایکچولی اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ غریبوں کو جانور پالنے کا پیسہ مل جاتا ہے, چارے والوں کو اکنامکلی غریب لوگ بہت مالدار ہو جاتے ہیں. یہ فائدہ ہے, یہ حقیقت ہے, میں اس کا منکر نہیں ہوں, لیکن قرآن نے یہ فائدے نہیں بتائے. یہ فائدے ہیں, مانتے ہیں ہم اس کو, لیکن اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, اگلا کہے گا پھر ایسے کر لو ویسے کر لو وغیرہ وغیرہ. حدیث میں اس کی بڑی زبردست حکمت بیان کی گئی ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت. کیا مطلب؟ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا بیٹا ذبح کرو, اس کی کوئی حکمت بنتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام یہ اشکالات کر سکتے تھے, اے اللہ اگر ذبح کروانا تھا پہلی بات کسی قاتل کو کروا دیتا جس کے ذمے قتل ہوتا, تو پھانسی پہ چڑھانا ہوتا, میں اس کو ذبح کر دیتا. کیا خیال ہے بھائی؟ یا اللہ اگر بیٹا ہی ذبح کروانا تھا کسی اور کو کہہ دیتا کہ میرا بیٹا ذبح کر دے. نمبر 3, اگر کروانا ہی تھا تو پھر دیا کیوں؟ یہ بیٹا تو نے مجھے گفٹ میں دیا تھا, مجھ سے قربانی علی اس کے صلے میں یہ بیٹا مجھے دیا, اس لیے دیا تھا کہ 7 سال کا ہو جائے تو میں ذبح کر دوں. چوتھی بات, مجھ سے قربانی لے رہا ہے بیٹے کی, تو بیٹے کا کیا قصور ہے, وہ کیوں ذبح ہو؟ میں قربانی دوں, مال کی قربانی دے دوں, لیکن اس بچے کا کیا قصور ہے؟ یہ سوالات بنتے تھے کہ نہیں بنتے تھے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اور بچے سے جب کہا گیا کہ اللہ حکم دے رہا ہے تم ذبح ہو جاؤ, تو بیٹا بھی کہہ سکتا تھا کیوں ذبح ہو جاؤں, میں نے کیا بگاڑا ہے کسی کا؟ اور 7 سال کا بچہ تو ویسے ہی معصوم ہوتا ہے, وہ تو گناہ کرے بھی تو اس کی اعمال نامے میں گناہ لکھا نہیں جاتا, جبکہ وہ گناہ سے پاک تھے. بیٹا کہہ رہا ہے افعل ما تؤمر, جو حکم دیا ہے اس کو پورا کریں. کیوں؟ حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ سے نہیں پوچھا جاتا کیوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟